نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تطيعوه تهتدوا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام نبوت و رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع اور سلسلہ وار گفتگو کے ضمن میں ہم نے گزشتہ نشست میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہمی تعلق، بلکہ ناگزیر تعلق کے حوالے سے بات کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں ہر چند کے حکم تو دو اطاعتوں کا آیا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، مگر انحراف، رسول کی اطاعت سے انحراف کرنے والوں اور روح گردانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسی آیت میں تنبیہ کی تو پھر حصر کر دیا صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور فرمایا فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تب ہی تم ہدایت پا سکو گے. گویا ہدایت کو اطاعت رسول میں محصور کر دیا، اس معنی کے لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی تمہیں اطاعت رسول کے بغیر میسر نہیں آ سکتی. تو یہاں اس مقام پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو اطاعت رسول کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، محصور کر دیا ہے، اور یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہدایت اطاعت رسول میں ہی ہے، اس کے بغیر نہ اطاعت الہی کا کوئی اور راستہ پانا ممکن ہے، اور اطاعت رسول کے بغیر نہ ہی ہدایت کی کوئی اور سبیل ممکن ہے، نہ کوئی شکل ممکن ہے. اس کے استدلال میں نے چونکہ وقت ختم ہو رہا تھا تو آخر میں سورہ فاتحہ کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، الصراط المستقیم کی سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر. اور پھر فرمایا یہ سیدھی راہ کی ہدایت ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے میں نے کچھ ریفرنسز زبانی کوٹ کر دیے تھے، بعض صحابہ کرام کے، بعض تابعین کے، بعض ائمہ تفسیر کے ریفرنسز کوٹ کر دیے تھے. وقت قلیل تھا سو میں ان کی کتب کے ریفرنسز اس نشست میں نہیں دے سکتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اب میں اس موضوع پر وہ ریفرنسز کوٹ کروں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے. تو آج ہم اس کے چند ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بہت اہل علم کے لیے اس لحاظ سے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ایک نرالی اور اچھوتی تفسیر ہے جو زیادہ معروف نہیں ہے، یا یہ تفسیری اقوال اور تفسیری روایات زیادہ تر لوگوں کی نگاہ سے نہیں گزری، اوجھل رہی ہیں ان کی نگاہ سے. لہٰذا یہ بڑا اہم ہے کہ ہدایت کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کیا تعلق ہے. تو چونکہ پہلی صورت ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور پہلا سبق ہے قرآن کا،
اور اس پہلے قرآنی سبق میں، پہلے قرآنی درس میں پہلی تعلیم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دعا کی۔ لیکن اس سے پہلے 4 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی توصیف ہے اس کی رحمت کی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے کا اپنے رب سے تعلق کیا ہے، عبادت اور استعانت کا۔ یہ 4 آیتیں ہیں۔ اب قرآن مجید میں پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، پہلی قرآنی دعا جو قرآن کے پہلے چیپٹر میں، پہلی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی، اور سورہ فاتحہ میں ہونے کی وجہ سے ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں حالت قیام میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کی سکھائی ہوئی پہلی دعا جو قرآن میں ہے، جس پر پورا ایمفسائز کیا، اس دعا کے اندر مغز کیا ہے، اس دعا میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے، اس دعا میں کنسنٹریشن کس چیز پر ہے، کس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یہ اسی ہدایت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی سنت اور آپ کی اطاعت کے ساتھ جو تعلق ہے، اس پر یہ دعا قائم ہے۔ اس دعا کا مدار ذات نبوت اور ہدایت، اطاعت رسالت اور ہدایت، اسوہ رسول اور ہدایت، اس کے درمیان جو تعلق ہے عین یکدگر ہونے کا، کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اللہ رب العزت نے اس پر قائم کر کے پہلی دعا تلقین کی ہے تاکہ معرفت نبوت محمدی نصیب ہو، ہدایت کے طلبگاروں کو معرفت مقام نبوی نصیب ہو، معرفت مقام رسالت نصیب ہو۔ جب تک مقام نبوت اور مقام رسالت کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہدایت ہے کیا اور کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا تلقین کی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ اب ہر چند اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ الصراط المستقیم، اس سے مراد قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن کی راہ بھی سیدھی راہ ہے۔ اس سے مراد دین اسلام بھی ہے، کہ دین اسلام ہی تو سیدھی راہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جنت کی راہ بھی سیدھی راہ ہے، کہ انسان جب اللہ کی بندگی میں، حضور کی اطاعت میں آتا ہے اور دین اسلام پہ چلتا ہے، تو دین اسلام کی راہ اسے جنت لے جاتی۔ یہ سب معانی، اطلاقات اور مرادات حق ہیں، مگر اس کا ایک خاص معنی جو آج ہم بیان کر رہے ہیں چند ریفرنسز سے، وہ بڑا اہم ہے، چونکہ یہ سارے معنی بھی پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات گرامی میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کا چشمہ بھی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پھوٹتا ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، الیوم اکملت لکم دینکم، دین حضور ہی پر ہی تو مکمل کیا گیا ہے، اور آقا علیہ السلام ہی پر تو اتارا گیا ہے، اور حضور السلام کے واسطے سے ہی تو انسانیت تک پہنچایا گیا ہے۔ تو دین اسلام کی شناخت کس نے دی ہے؟ دین اسلام تک ہمیں کس نے پہنچایا ہے؟ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ سارے راستے جو بھی معنی الصراط المستقیم کا علماء کرتے ہیں، وہ سارے راستے پھر اسی چشمہ ذات محمدی سے ہی پھوٹتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اب ہم کچھ تصریح کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے تھا، کہ تفسیر القرآن بالقرآن، گویا اس آیت کی تفسیر وہ حصہ ہے آیت ہے، اور اس کی تفسیر یہ آیت ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر حضور کی، نبی اکرم کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تب ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کی تائید اور تفسیر ہیں۔ تو فرمایا یہ حضرت ابو العالیہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان کا اصل نام ہے حضرت رفیع بن مہران الریاحی، اور ان کا وصال 90 ہجری میں ہوا۔ جلیل القدر تابعی ہیں،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سے صحابہ کرام کے تلامذہ شاگردوں میں سے شاگرد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ اور پھر ان سے بڑھ کر حضرت امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 22 ہجری، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں جن کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ وہ امام حسن بصری ہیں جنہوں نے پرورش ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پائی ہے، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ان کی خادمہ تھی اور وہ ان کے گھر کام کرتی، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ اور جب کبھی آپ روتے، سال 1.5 سال کی عمر میں جب معصوم بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے سینہ مبارکہ سے لگا کے دودھ پلاتی۔ یہ اسماء الرجال کی تمام کتب میں، جو رجال الصحیح بخاری کی کتاب ہے، رجال الصحیح مسلم کی کتاب ہے، امام ذہبی کی ہے، خطیب بغدادی کی ہے، امام عسقلانی کی ہے، تمام کتب میں یہ بات بلا اختلاف آئی ہے۔ اتنا بلند درجہ پایا ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 16 برس کی عمر تک مدینہ میں رہے، اور آپ کا پورا بچپن سے نوجوانی کی عمر خلفائے راشدین کی خدمت میں گزری۔ وہ امام حسن بصری اور امام ابو العالیہ التابعی یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ الصراط المستقیم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خیار اہل بیتہ و اصحابہ، کہ صراط مستقیم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور آقا علیہ السلام کے ائمہ اہل بیت، خیار اہل بیت، اور آقا علیہ السلام کے اصحاب صحابہ کرام، یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ یہ اس سے مراد یعنی ان کی ذوات مقدسہ ہی الصراط المستقیم ہے، خود ان کی ذوات مقدسہ۔ پھر امام ابو الحسن الماوردی، یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الشفاء میں ان تمام تفسیری روایات کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، تحقیق کے ساتھ۔ پھر امام ابو الحسن الماوردی وہ روایت کرتے ہیں امام مکی بن ابی طالب المقری، ان کا تفسیری قول فرماتے ہیں کہ ان کا بھی یہی قول ہے کہ الصراط المستقیم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور حضور کے خیار اہل بیت، یعنی اہل بیت کے جو اکابر ہیں، ائمہ ہیں، بزرگ ہیں، اور حضور کے اکابر اصحاب، یہ الصراط المستقیم ہے۔ خود ان کی ہستیاں، ان کی ذوات مقدسہ، ان کی شخصیتیں، ان کو اللہ نے الصراط المستقیم کہا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں آگے، جسے امام مکی بن ابی طالب المقری نے اور امام ابن جریر الطبری نے اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں، اور وہ بھی امام ابو العالیہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خود عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حاکم صاحب المستدرک کہتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم قال هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صاحباہ ابو بکر و عمر، کہ الصراط المستقیم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی ہستیاں ہیں، مقدس شخصیات ہیں۔ چونکہ اوپر اس کے جمی معنی میں خیار و اہل بیت اور خیار الاصحاب آ گئے، تو خلفائے راشدین میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو پھر سب سے پہلے 2 صحابہ کرام جلیل القدر شیخین ہیں۔ فرماتے ہیں یہ الصراط المستقیم ہے۔ اس طرح امام ابو اللیث السمرقندی نے بھی یہی روایت کی ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ امام ابو العالیہ نے التابعی نے جب یہ معنی بیان کیا کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور پھر اہل بیت اور اصحاب ہیں، خیار اہل بیت ہیں اور خیار اصحاب، یا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما بشمول ان کے، تو یہ بیان کیا تو فبلغ ذلک الحسن البصری، یہ معنی امام حسن بصری تک پہنچا۔ کسی نے کہا کہ ابو العالیہ التابعی نے یہ معنی کیا ہے، فقال صدق واللہ ونصح، امام حسن بصری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور کہا خدا کی قسم ابو العالیہ نے صحیح معنی کیا ہے، سچ بولا۔
یہی معنی حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی مروی ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اب یہ تمام ریفرنسز جو میں نے کوٹ کر دیے اوریجنل بکس کے حوالے بھی دے دیے، مگر ان سب کو جمع کیا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں. اب آئیے کچھ ترتیب سے اور چلتے ہیں. امام ابو جعفر النحاس بہت نامور نحوی ہیں اور معانی قرآن کے، علوم القرآن کے، الفاظ القرآن کے، بلاغت قرآن کے امام ہیں، حجت ہیں، اور اوائل دور کے، اوائل قرون کے ائمہ میں سے ہیں جن کے اوپر علامہ زمخشری کیا، امام رازی کیا، اور آج کے دن تک علامہ آلوسی اور امام ابن کثیر اور امام قرطبی جتنے بھی ائمہ تفسیر ہو گزرے اور ائمہ لغت جنہوں نے مفردات القرآن پر، الفاظ القرآن پر، غرائب القرآن پر، معانی قرآن پر کام کیا ہے، جب کسی لفظ کی بحث کرتے ہیں اور اس کی تعبیر تک جاتے ہیں تو کوئی امام ابو جعفر النحاس کے بغیر نہیں چلتا. یہ امہات الکتب میں سے ہیں ان کی کتاب معانی القرآن. ابو جعفر النحاس 338 میں ان کا وصال ہو گیا اور 200 ہجری کے اواخر میں ان کی ولادت ہوئی تھی. اب وہ بیان کرتے ہیں اسی اہدنا الصراط المستقیم کے تحت کہ اہدنا کا معنی ہے ارشدنا، باری تعالیٰ ہمیں رشد دے، راستہ دکھا، ہدایت دے. اب اس کے لیے وہ دلیل لاتے ہیں کتاب کی، قرآن مجید کی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بھیجا ہے. اے نبی یدعوہم، اللہ نے ہر قوم کی طرف ایک ہادی بھیجا ہے، اور وہ ہادی نبی تھا جس نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا. گویا ہدایت کا منبع ہر قوم کے لیے اس قوم کا نبی ہوتا ہے. اب یہ تو اس نبی کا سامان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، ہدایت دکھانے کے لیے. یہ تو اس کا ساز و سامان ہے، اس کا اسلحہ ہے ہدایت اور تعلیمات کے لیے، کہ اس پر اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں. کبھی وحی جلی ہوتی ہے، وحی خفی ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ نے قرآن عطا کیا، اپنی سنت عطا کی. یہ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سامان ہدایت دیتا ہے، مگر امت کو ہدایت فراہم کرنا نبی کا کام ہوتا ہے. تو امت کے لیے منبع ہدایت، سرچشمہ ہدایت، مصدر ہدایت نبی کی ذات ہوتی ہے. اس لیے وہ کوٹ کرتے ہیں یہاں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک منبع ہدایت بھیجا، ہادی بھیجا. اور وہ کون تھا؟ نبی یدعوہم، اور وہ نبی تھا جو ہدایت، ہر قوم کے لیے ہدایت کا سامان لے کے آیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی کا راستہ ہے دراصل ہدایت. چنانچہ پہ امام ابو جعفر النحاس اس طرح صراط الذین انعمت علیہم پوری آیت لکھ کر اس کا معنی بیان کر کے روایت کرتے ہیں امام ابو جعفر الرازی سے، اور روایت کرتے ہیں الربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے مراد الذین انعم علیہم، ان سے مراد النبیون ہیں. وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کا راستہ خود ہدایت ہوتا ہے، اور جس ہدایت کی طلب کرنے کی اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے وہ النبیون ہیں. یہ بات میں پہلے واضح کر چکا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے 4 طبقات دیے، جن میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے. من یطع اللہ والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہ قرآن کی تفسیر تھی، قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ملا دیتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت ان لوگوں کے راستے کا نام ہے. پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ ہے افراد کا، شخصیتوں کا. کن شخصیتوں کا؟ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے. تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ کو اللہ نے صراط مستقیم بھی کہا ہے، اور اسی صراط مستقیم کی طرف چلنے کو ہدایت کہا ہے. یعنی ہدایت کو مشخص کر دیا ہے، معین کر دیا ہے. اس ہدایت کو اللہ رب العزت نے پرسونیفائی کر دیا ہے شخصیتوں میں. تو امام ابو جعفر الرازی ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
جس کو امام ابو جعفر النحاس نے کوٹ کیا کہ یہ راستہ ہدایت کا النبیون ہے، خود نبی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اور انہی کی راستہ ہدایت ہے۔ اور دوسرا معنی بیان کرتے ہیں الانبیاء والمومنین، یہ اس پوری آیت کو سمیٹ لیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جو بندگان ہیں انعام یافتہ اللہ کے، وہ چار طبقے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی اولیاء و صالحین۔ تو یہ دوسرا معنی اسی میں، یعنی جامعیت کر لی ان میں، انبیاء کے ساتھ اولیاء اور صالحین شامل کر لیے۔ اس کے بعد میں یعنی ترتیب زمانی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ پھر امام ابو عبد الرحمن السلمی جو امام ہیں عقائد عقیدہ کے بھی، تفسیر کے بھی، حدیث کے بھی، امام بہقی کے شیخ ہیں امام ابو عبد الرحمن السلمی، اور تفسیر کے بھی امام ہیں اور حقائق کے اور معرفت کے بھی امام ہیں، اور یہ بھی 300 کچھ میں ان کی ولادت ہوئی اور 1412 میں وصال ہوا۔ اوائل دور کے ائمہ میں ان کی تفسیر السلمی، جس کو حقائق کو تفسیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو عثمان سعد بن سلام المغربی وہ روایت کرتے ہیں فی قولہ اہدنا الصراط المستقیم، اور انہوں نے صراط مستقیم کا معنی بیان کیا۔ امام ابو عثمان سعید بن سلام المغربی، ان کا تفسیری قول ہے، اور روایت کرنے والے امام ابو عبد الرحمن السلمی خود ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اے ارشدنا لاستعمال السنن فی اداء فرائضک، سیدھی راہ دکھا۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم تیرے نبی کی سنن کو، سنت کو کس طرح جاری کریں اپنی زندگی میں، کس طرح اپنائیں، اس کی پیروی کس طرح کریں، تاکہ تیرے نبی کی سنت کے ذریعے، تیرے نبی کی حدیث کے ذریعے تیرے فرائض کو ادا کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے فرائض کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت کی راہ دکھا، تاکہ پتہ چلے حضور کی سنت کو حجت مانیں، اس کی اتباع کریں، حضور کے اسوہ کی پیروی کریں، اور تب ہی اس قابل ہوں گے کہ تیرے عطا کردہ فرض ادا کر سکیں۔ یہ معنی۔ دوسرا معنی انہوں نے حضرت فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کیا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ اکابر ائمہ میں سے ہیں، ان اکابر ائمہ میں سے جو بڑے بڑے ائمہ حدیث نے جن سے روایت کیا ہے، اور خود انہوں نے تابعین سے روایت کیا ہے، اور بڑے ثقہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی، اور صراط الذین انعمت علیہم فرماتے ہیں من الانبیاء والاولیاء، فرمایا دو طبقات کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ان میں ہدایت موصول ہے انبیاء کا اور اولیاء کا، انبیاء کا اور اولیاء کا، یہ راستہ انہوں نے متعین کر دیا ہے۔ یہ حضرت فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر یعنی ائمہ میں سے ہیں کہ جن سے، یعنی یہ جو حضرت فضیل ابن ایاز خود ہیں، ان سے روایت کیا ہے، آگے ان کے تلامذہ ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں۔ کون؟ امام عبداللہ بن مبارک، جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام عبداللہ بن مبارک، یہ ٹائٹل امام بخاری سے پہلے دو ہستیوں کو ملا، امام عبداللہ بن مبارک کو اور امام سفیان ثوری کو، امیر المومنین فی الحدیث۔ وہ عبداللہ بن مبارک شاگرد ہیں حضرت فضیل ابن ایاز کے، وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ القطان روایت کرتے ہیں حضرت فضیل ابن ایاز سے، ان کے شاگرد ہیں۔ یہ امام بخاری کے روات میں سے ہیں، امام مسلم کے روات میں سے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، کل صحاح ستہ کے رجال میں سے ہیں، جن کی سندوں سے احادیث امام بخاری، مسلم اور ائمہ صحاح ستہ نے روایت کی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی، یہ حدیث کے اور اصول کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل سمیت جلیل القدر ائمہ حدیث جرح و تعدیل میں امام عبد الرحمن بن مہدی کے قول کو حجت مانتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حجت تھے ان ائمہ کے لیے۔
امام ابن عیینہ یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں، عبد الرحمن بن مہدی بھی فضیل ابن ایاز کے شاگرد ہیں، امام اصمعی بھی انہی کے شاگرد ہیں، امام عبد الرزاق صاحب مصنف جو امام بخاری کے دادا شیخ ہیں، دادا شیخ، وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ الغرض امام شافعی تک، اور پھر ان سے روایت کیا ہے امام سفیان ثوری نے بھی ان سے روایت کیا ہے، امام فضیل ابن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو امام مالک کے اقران میں ہیں یہ لوگ۔ ان کی روایت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم اور الصراط المستقیم، ان سے مراد الانبیاء والاولیاء ہے، انبیاء اور اولیاء کرام، ان کا راستہ ہدایت ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہی اللہ پاک کی بہت بڑی خاص نعمتوں کے حامل لوگ ہیں۔ اس کے بعد اب میں حافظ ابن کثیر کو کوٹ کرتا ہوں، یہ ان کی تفسیر ابن کثیر ہے میرے سامنے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، سورہ فاتحہ کو نکالیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں تو شک ہے نہیں کہ صراط المستقیم قرآن بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصراط المستقیم دین اسلام بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصراط المستقیم طریق الجنہ بھی ہے، یہ سب حق ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جنت کا راستہ، یہ قرآن کا راستہ، یہ دین اسلام کا راستہ، یہ امت کو، انسانیت کو عطا کس نے کیا، اس کی پہچان کس نے عطا کی، اس کی معرفت کس نے عطا کی، ان نعمتوں کے ملنے کا سبب، ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ کون ہوا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ لہٰذا یہ سارے معانی جمع ہو کر پھر معنی چشمہ نبوت میں جمع ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے۔ یہ سب چشمے، یہ سب نہریں قرآن کی، علم کی ہدایت کی، دین اسلام کی ہدایت کی، راہ جنت کی ہدایت کی، ساری نہریں وجود محمدی سے، وجود نبوت محمدی سے، وجود رسالت محمدی سے پھوٹتی ہیں۔ اس لیے پھر ان سارے معنی کا اصل معنی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پہ جا کے منتج ہوتا ہے۔ یہ بیسک ریلیونس ہے اس کا۔ تو حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے، اور امام ابن جریر نے روایت کیا حمزہ بن مغیرہ کے طریق سے، انہوں نے عاصم الاحول سے روایت کیا، انہوں نے حضرت ابو العالیہ التابعی سے روایت کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا کہ الصراط المستقیم قال هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصحابہ بعدہ، کہ الصراط المستقیم سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، الصراط المستقیم سے مراد شخصیت محمدی ہے، وجود مصطفیٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود الصراط المستقیم کا معنی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابو العالیہ نے اس کی اور تصریح کی، النبی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیار اہل بیتہ وخیار اصحابہ، تین چیزوں پر اطلاق کیا، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے نفوس مقدسہ، اور اصحاب کے میں خیار اکابر اصحاب، اور انہی میں سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں پھر عاصم نے کہا، عاصم الاحول نے، کہ ہم نے یہ معنی پھر امام حسن بصری کو کوٹ کیا، یہ وہی حوالہ جو قاضی ایاز دے چکے ہیں، مگر وہ چونکہ پہلے ہوئے اس لیے میں نے ان کا ریفرنس پہلے دے دیا، اور وہ ان اتھارٹی میں سے ہیں جن میں حافظ ابن کثیر سمیت جن کو حجت مان کے آگے کوٹ کرتے رہے۔ تو امام حسن بصری نے کہا صادق ابو العالیہ و ناصح، ابو العالیہ نے سچ کہا ہے کہ صراط المستقیم سے مراد ذات محمدی ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے اہل بیت و اصحاب ہیں۔ اور پھر اس طرح دوسرا معنی آگے امام حافظ ابن کثیر نے امام ابو جعفر، جن کا ذکر کی امام ابو جعفر الرازی، یہ ریفرنس کوٹ کر چکا ہوں، یہ ابو جعفر النحاس، امام ابو جعفر النحاس نے اس کو کوٹ کیا تھا، جو حافظ ابن کثیر بھی لائے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں الربیع بن انس سے، وہی کہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ ہم النبیون، وہ اللہ کے انبیاء مراد ہیں۔ پھر ابن جریج روایت کرتے ہیں حافظ ابن کثیر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ قال عبد الرحمن بن زید بن اسلم
عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے روایت کیا اس طریق سے، کہا ہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن معہ، الصراط المستقیم سے مراد ان نبی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور جو حضور کے ساتھ لگ گیا، جو حضور کے ساتھ تھے، خواہ وہ اہل بیت اطہار کے خیار تھے، خواہ وہ صحابہ کرام میں خیار تھے، وہ سب الصراط المستقیم ہیں، اور الذین انعم اللہ علیہم ہیں۔ تین معنی، اور چوتھا معنی پھر وہ آیت کریمہ سے لیا جسے حافظ ابن کثیر نے پھر روایت کیا الضحاک سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے صراط الذین انعمت علیہم بطاعتک و عبادتک، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جو تیری عبادت اور تیری طاعت کے ذریعے تیرے انعام یافتہ بن گئے، من انبیائک و صدیقین و شہداء و صالحین، اور وہ تیرے انبیاء ہیں، تیرے صدیقین ہیں، اور تیرے شہداء ہیں، اور تیرے اولیاء و صالحین ہیں۔ ان کا راستہ الصراط المستقیم ہے۔ ان تمام ریفرنسز کے بعد اب ہم آگے لیتے ہیں امام قرطبی کو۔ امام قرطبی تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، اور فقہ و حدیث اور احکام القرآن کے بھی بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابو عبداللہ القرطبی، اب وہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، اس کی جلد اول ہے چونکہ سورہ فاتحہ کی بات ہے، وہ بھی روایت کرتے ہیں بالکل اسی کو۔ یعنی یہ اقوال جو تفسیر میں نے کوٹ کی اتنی اوتھینٹک ہے کہ کسی امام نے اس تفسیر کو کوٹ کیے بغیر آگے نہیں گزرے۔ یہ امام فخر الدین رازی نے کی، یہی دیگر ائمہ نے کی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، وہ فرماتے ہیں عاصم الاحول نے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ الصراط المستقیم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ من بعد۔ پورا واقعہ وہی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور حضور کے بعد حضور کے اصحاب، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معنی حضرت امام حسن بصری کو کسی نے کوٹ کیا کہ حضرت ابو العالیہ التابعی نے یہ معنی کیا، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا خدا کی قسم سچ کہا ہے اور یہ صحیح معنی ہے۔ اسی طرح پھر آگے لکھتے ہیں وہ فقال الجمہور من المفسرین، جمہور مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ انہ اراد صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے الصراط المستقیم سے مراد انبیاء کی راہ، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی راہ مراد لی ہے، کیونکہ انہی کی راہ حقیقت میں قرآن کی راہ ہے۔ یہ قرآن کی راہ کے الگ تو نہیں چلے، انہی کی راہ سنت نبوی کی راہ ہے۔ اور فرمایا فالآیۃ تقتضی ان ہؤلاء علی صراط مستقیم وہو المطلوب فی آیت الحمد، اور فرمایا کہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کی راہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کر دیا، مشخص کر دیا انبیاء اور اولیاء اور صدیقین کی شکل میں، ان کے وجودوں کی شکل میں۔ اب پھر امام ابن عادل الحنبلی، ان کی تفسیر اللباب، جلیل القدر حنابلہ کے اماموں میں سے ہیں۔ اب وہ روایت کرتے ہیں اللباب میں اسی مقام پر، فرماتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ نے روایت کیا، اور آگے حضرت بکر بن عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور بکر بن عبداللہ المزنی وہ جلیل القدر یعنی ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے روایت کی حضرت مغیرہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بکر، اب یہ مزید اور ائمہ کی یعنی صحابہ اور تابعین کی مزید تفسیریں آئیں۔ فرماتے ہیں کہ بکر بن عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الصراط المستقیم هو طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد صرف حضور علیہ السلام کا طریق ہے، حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ پھر امام ابن عادل الحنبلی، پھر امام اسی طرح ابو العالیہ التابعی کی اور امام حسن البصری کا وہ معنی پھر روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ۔ اس کے بعد یہی امام ابن عادل الحنبلی صاحب اللباب
ایک بڑی لطیف بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کا معنی، مفہوم اور تفسیر سمجھانے کے لیے آیت پڑھ کے پھر اس کو یوں پڑھا کرتے تھے تاکہ معنی سمجھ آئے، صراط من انعمت، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور یہ صراط مستقیم، یہ ہدایت جو دے، یہ ہدایت صرف وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، الذین بھی نہیں، صراط من انعمت، جس ہستی پر، جس وجود پر، جس نفوس قدسیہ پر تیرا انعام ہوا، بس ان کا راستہ ہدایت ہے، وہ ہمیں عطا کر۔ تو سیدنا فاروق اعظم اس کو یوں پڑھتے، عبداللہ ابن زبیر صراط من انعمت، تفسیر کے لیے یہ ان سے قرات ثابت ہے۔ اور اسی طرح تفسیر کے معنی میں یہ قرات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے۔ پھر امام ابو العالیہ کا جو قول امام ابن عادل الحنبلی نے روایت کیا ہے اپنی تحقیق اور اپنی سند کے ساتھ، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک معنی، ایک مختلف مقامات پر تفسیر کی، دیکھو ایک جگہ تفسیر کی کہ اس سے مراد رسول اللہ و صاحبہ، حضور اور حضور کے دونوں صحابہ۔ پھر جامع تفسیر کی امام ابو العالیہ نے اور امام حسن بصری نے کہ رسول اللہ و خیار و اہل بیت ہی و صحابہ ہی، دو۔ پھر امام ابن عادل حنبلی نے امام ابو العالیہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ صراط المستقیم سے مراد ہم آل الرسول و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے علاوہ حضور کی آل ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ گویا پھر ائمہ اہل بیت حضور کے ساتھ اور یہ ائمہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ مراد ہیں الصراط المستقیم سے۔ پھر اس کے بعد امام ابن عادل حنبلی نے حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک اور قول بیان کیا، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، سن 20 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 20 ہجری میں، سارے جلیل القدر اکابر صحابہ کا، خلفائے راشدین کا زمانہ پایا۔ تو شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معنی بیان کرتے ہیں، ہم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ ہی، الصراط المستقیم سے مراد حضور کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت اطہار ہیں۔ یعنی میں بنیادی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان شخصیتوں کو الصراط المستقیم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس بات کی جتنی میں نے تفسیر کی، اس کا ایک بہت سگنیفیکنس یہ ہے، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں مادیت کا غلبہ ہے اور علوم کی کمی ہے، مطالعہ کی کمی ہے، اصل مآخذ اور مصادر تک ادراک نہیں ہے، یا محنت نہیں ہے، یا تکلیف نہیں کی جاتی۔ تو ایک کنسیپٹ جو ویسٹرن ورلڈ سے مادی دنیا اور مادیت کے اثرات کی وجہ سے ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ گرد دینی تصورات پر بھی چھا گئی ہے۔ ان خرابیوں میں سے خرابی عقائد کے اندر یہ جنم لے چکی ہے کہ اگر ان کی بابو کہتے ہیں یہ شخصیتیں ہیں، ان کو چھوڑیے۔ سنت نبوی اور حدیث نبوی کی حجیت کے انکار کے پیچھے بھی یہ فتنہ ہے کہ اسلام، معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے شخصیت کی بات نہیں کی، تعلیم کی بات کی ہے، احکام کی بات کی ہے، تعلیم دی ہے، احکام دی ہیں، ہدایت دی ہے، شخصیتوں سے ہٹایا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سوچنا آپ کی اور میری بات اور ہے، مگر جب نفوس قدسیہ کی شخصیت کی بات آتی ہے، انبیاء کرام کی شخصیتیں، رسول اعظام کی شخصیتیں، اہل بیت اطہار کی شخصیتیں، صحابہ کرام کی شخصیتیں، ائمہ تابعین کی شخصیتیں، ائمہ مجتہدین کی شخصیتیں، محدثین کی اور اولیاء و صالحین کی شخصیتیں آتی ہیں، تو یہ تو قرآن مجید نے خود ان کو مرکزیت دے دی ہے، یہ کہہ کر انعم اللہ علیہم من النبیین۔ بولیے یہ کیا ہیں؟ شخصیتیں نہیں ہیں؟ النبیین والصدیقین، یہ شخصیتیں نہیں ہیں؟ والشہداء، یہ شخصیتیں نہیں ہیں؟ والصالحین، کیا یہ شخصیتیں نہیں ہیں؟ اور قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ کیا شخصیتوں کی راہ نہیں دکھا رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ صرف ان شخصیتوں کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے انعام کی پہچان بھی ان مقدس شخصیتوں کے وجود سے کروائی ہے،
صراط مستقیم اور سیدھی راہ کی پہچان بھی شخصیتوں سے ہی کروائی ہے، اور اپنی ہدایت کا تشخص، تعین اور اس کی معرفت بھی شخصیتوں سے ہی کروائی ہے۔ اگر آپ شخصیتوں سے معاذ اللہ پیچھے ہٹ گئے اور امتیاز نہ کیا کہ کون سی شخصیت ہیں جو دھتکار دینے کے قابل ہیں، کون سی شخصیتیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ بھی شخصیتیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کی راہ نہ دکھا جن شخصیتوں پر تیری پھٹکار پڑی، تیرا عذاب ہوا، تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ہدایت کا راستہ بھی شخصیتوں کے ذریعے سکھایا اور گمراہی کے راستے کا تعین بھی شخصیتوں ہی کے ذریعے کیا۔ کون سی شخصیتیں؟ جن پر تیرا غضب ہو گیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو گویا گمراہی کا تعین بھی افراد، ان کے وجود، ان کی شخصیتیں، ان کے طرق، ان سے متعین کیا کہ جن پر تیرا غضب ہو گیا، جن پر تیری پھٹکار پڑ گئی، جو نافرمان ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، ان کی راہ نہ دکھا۔ اور کن کی راہ دکھا؟ ان کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے محبوب ہو گئے، جو تیرے مقرب ہو گئے، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، جنہیں تیری معرفت نصیب ہوئی، کیونکہ ان کے وجود ہدایت کے عملی نمونے بن گئے اور گمراہوں کے وجود گمراہی کے عملی نمونے بن گئے، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہدایت اور گمراہی دونوں کو مشخص کر کے پرسنز کی فارم میں، ہیومن بینگز کی فارم میں، شخصیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ یہ تو پہلا سبق ہے سورہ فاتحہ کا۔ یہ کہنا کہ اسلام شخصیتوں کا قائل نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم، شخصیتوں کو قائل نہیں تو بچتا کیا ہے اسلام میں؟ کیا حضور علیہ السلام خود ایک شخصیت نہیں ہے؟ اللہ جب نبی اور رسول کو بھیجتا ہے اور ساری انسانیت کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تو وہ شخصیت کے پیچھے نہیں لگاتا انسان کو، وہ تو کہتا ہے میرے پیچھے تم نہیں لگ سکتے، جس نے میرے پیچھے میری طرف آنا ہے وہ میرے نبی کی شخصیت کے پیچھے آئے۔ آقا علیہ السلام اپنی ذات دکھا رہے ہیں، اپنی سیرت دکھا رہے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 برس کی عمر زندگی تمہارے اندر گزر کی ہے، بسر کی ہے، اس کو دیکھو اور ہدایت پا جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ پھوٹتا کہاں سے ہے؟ احکام کس کے منہ سے جنم لیتے ہیں؟ سنت و سیرت کس کے وجود سے نکلتی ہے؟ یہ نقوش قدم جن کی اتباع کرنی ہے، کن کے قدموں کا صدقہ ہے؟ یہ جو حجر، یہ جو مقام ابراہیم کعبہ کے سین میں ہے، یہ کیا ہے؟ سارے پتھر اللہ رب العزت نے اٹھوا کے باہر پھینکوا دیے صحن کعبہ سے، 360 بت توڑ دیے، حبل، لات، عزا، منات، یہ شخصیتیں جن پر پھٹکار ہے، دھتکار دینے کے قابل ہیں، جو گمراہی کرتی ہیں، نکال دیے۔ مگر فرمایا ایک پتھر کو باہر نہ پھینکنا، سارے پتھر نکال دیے۔ اور اسلام آیا اس لیے، توحید آئی اس لیے کہ پتھروں سے تعلق توڑوا دیا جائے اور پتھر اٹھا کر نکال دیے جائیں، اور پتھروں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والے، سجدے کرنے والے، انہیں سمجھ آ جائے کہ تمہارے ہاتھوں سے تراشیدہ بت یہ نہیں ہے راہ ہدایت، نہ یہ معبود ہیں۔ تو سب پتھر نکال دیے۔ فرمایا ایک پتھر قائم رہے، اس کو نہیں نکالنا۔ باری تعالیٰ وہ کون سا پتھر ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر کو، مقام ابراہیم کو جڑ دو، نسب کر دو کعبے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس پر میرے محبوب مقرب نبی ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں، قدموں کے نشان لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام شخصیت نہیں ہے، اور پھر ان کی ذات نہیں، پھر ان کے قدم ہیں، پھر قدم نہیں، قدموں کے نشان ہیں پتھر پر۔ ایک ہے ان کی ذات، پھر ایک ہے ان کے قدمین شریفین، اور خالی قدمین شریفین بھی شخصیت کا حصہ ہے، وہ بھی نہیں، انہوں نے پتھروں پر قیام کیا اور وہ پتھر موم کی طرح پگھل گئے اور نشان بن گئے۔ جن پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگ گئے، رب کائنات نے ان نبی کے قدموں کے نشانوں کا پتھر بھی کعبے میں سنبھال کے رکھ دیا، صحن کعبہ میں۔ اور صرف دیکھیے یہاں تک نہیں، پھر فرمایا کہ تمہارا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے ابراہیم کے قدمین کے نشان والے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں 2 نفل نہ پڑھ لو، تب تکمیل طواف ہوگی۔ اس کو جائے نماز بنا لو۔ تو یہ ایسے ہی جملہ مطلقاً بول دینا کہ شخصیتیں اسلام میں نہیں ہیں، بڑی جاہلانہ بات ہے۔ ہر بات کو تول کر کرنا چاہیے، اس میں ایک توازن پیدا ہونا چاہیے، کیا شخصیتیں ہیں کیا نہیں ہیں۔ وہ شخصیتیں ہیں جن پر اعتماد ہی ساری ہدایت کا انحصار ہی جن کے وجود پر ہے،
اور وہ شخصیتیں ہیں جن پر گمراہی کا اعتماد ہے، ایک کو رد کرتے ہیں، ایک کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہاں اس پر بھی انہوں نے اسی معنی کو متعین کیا جو امام ابن عادل حنبلی کے تمام ریفرنسز میں نے کوٹ کیے۔ پھر اس کے بعد اینڈ پر میں امام جلال الدین سیوطی ان کو بھی ساتھ دے دوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی یہ تفسیر الدر المنثور، مگر وہ تو آگے ائمہ حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ امام طبرانی سے روایت کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے، اور امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں حضور کے علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا بس وہی جن پر حضور کے قدموں کے نشان ہیں، جن راہوں پر حضور ہمیں لگا گئے، جن راہوں پر حضور ہمیں چلا گئے۔ حضور علیہ السلام کے اس اسوہ کا نام صراط مستقیم ہے جس پر ہمیں چلا گئے ہیں۔ اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا الصراط المستقیم، فرمایا وہی راستہ جس پر حضور چلا گئے۔ پہچان حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے، کیونکہ فرماتے ہیں اس راستے کا ایک کنارہ حضور کی ذات ہے، دوسرا کنارہ جنت ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ تعین الصراط المستقیم کا۔ پھر امام سیوطی نے وہی روایت عاصم الاحول کی حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت لی ہے کہ اس سے مراد الصراط المستقیم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات اقدس ہے، پھر حضور کے اصحاب و اہل بیت خیار اہل بیت ہے۔ اسی حدیث کو امام سیوطی نے پھر امام حاکم کی سند سے لیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، صحیح الاسناد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر بیان کی ہے کہ مراد الصراط المستقیم ہوا رسول اللہ و صاحبہ ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضور کے صاحبین ہیں۔ پھر امام سیوطی نے بڑی ایک لطیف بعض احادیث روایت کی ہیں، حضرت ابن سعد نے، امام ابن سعد نے روایت کیا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا خود، اور عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا۔ یہ بڑے نفیس مضمون ہیں ان دونوں احادیث میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، انہوں نے کہا کہ خوارج جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے اور ان کو چھوڑ گئے، اور الگ جا کے حرورہ میں انہوں نے اپنی ایک سلطنت ایک دار الخلافہ نام نہاد بنا لیا، تو 12,000 خوارج تھے جو خارجی ہو گئے تھے۔ تو مجھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں طبقات ابن سعد میں، حضرت علی نے بھیجا کہ اے ابن عباس تو ان کے ساتھ جا، اذهب الیہم فخاصمہم وادعہم الی الکتاب والسنہ، انہیں قرآن اور سنت کی دعوت دو اور ان کے ساتھ جا کے بحث کرو، دلائل دو، دلیل سے بات کرنا، ان کے ساتھ مخاصمت کرنا۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ ان کے ساتھ جب دلائل دینے کی بات آئے تو قرآن کے دلائل نہ دینا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قرآن کے دلائل نہ دینا، اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت کے مختلف معنی ہیں، تم کچھ معنی بیان کرو گے اور وہ مروڑ تروڑ کے اپنے مطلب کا کوئی اور معنی نکال لیں گے، تم اس کا ایک معنی اور مراد بیان کرو گے، وہ کوئی اور معنی مراد بیان کر دیں گے، چونکہ ان کی گرفت کرنی ہے، ان کو مواخذہ کرنا ہے، ان کے لیے راہ فرار نہیں چھوڑنی۔ فرمایا ولیکن خاصمہم بالسنہ، خاصمہم بالسنہ، ان کے ساتھ جب دلیل اور بحث کا وقت آئے تو دلائل سنت سے دینا، حدیث نبوی سے دینا، چونکہ حدیث نبوی بات کو واضح کر دیتی ہے، متعین کر دیتی ہے، متشخص کر دیتی ہے، اور وہ کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑتی، جزئیات اور تفصیلات تک پہنچاتی ہے۔ لہذا دلائل قرآن سے نہ دینا، قرآن میں اصول کی باتیں ہیں، وہ مختلف تعویلیں کر لیں گے، حدیث اور سنت سے دلائل دینا تاکہ وہ گرفت میں آ جائیں۔ اسی طرح امام سیوطی نے ابن سعد کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بئیں الفاظ بھی روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا یا امیر المومنین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ امیر المومنین فانا اعلم بکتاب اللہ منہم، مجھے اجازت دیں کہ میں قرآنی دلائل دوں ان کے سامنے جا کر قرآن کے، اور فرمایا چونکہ میں ان سے زیادہ جانتا ہوں قرآن کو اور قرآنی دلائل کو، کیونکہ فی بیوتنا نزل، ہمارے گھروں میں ہی تو قرآن اترا ہے، تو جتنا علم قرآن کا میرے پاس ہے ان خارجیوں کے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے وہ اس پر شکست نہیں دے سکیں گے۔ فقال صدقتہ، حضرت علی نے فرمایا تو نے سچ کہا، ولیکن القرآن حمال ذو وجوہ،
مگر قرآن کی اکثر آیتوں کے کئی معانی، کئی مطالب، کئی اطلاقات ہیں، اور فرمایا تم ایک معنی کہو گے وہ دوسرا معنی بیان کر دیں گے، تم ایک رائے دو گے وہ دوسری تفسیر کر دیں گے، تم ایک وجہ سے، ایک جہت سے اس کا مفہوم اور مراد بیان کرو گے، وہ دوسری وجہ اور دوسری نسبت سے کوئی اور تعویل کر دیں گے، سو تمہاری گرفت میں نہیں آئیں گے، بھاگ نکلیں گے۔ فرمایا آپ نے کہ تم ان کے ساتھ جب دلائل کی بات آئے تو سنت اور حدیث کے دلائل دینا، ان کے سے یہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے سنت اور حدیث کے دلائل دیے اور ان کے لیے کوئی راستہ بھاگنے کا نہ رہا۔ یہ اسی آیت الصراط المستقیم کی تفسیر میں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور سنت اور حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے تمام اقوال لیے ہیں۔ اور پھر امام ابن جریر کا ریفرنس دیا امام سیوطی نے ابو زید کے حوالے سے، فرمایا الصراط المستقیم قال النبی و من معہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد حضور کی ذات گرامی اور جو حضور کے ساتھ تھے۔ تو ان تمام معنی کو میں نے یہ ریفرنسز تمام تفاسیر سے اس لیے دیے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ میں کوئی شاذ تفسیر نہیں کر رہا ہوں، ایسی نہیں کہ صرف قاضی ایاز نے لکھ دیا اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ذوق حبی میں ایک تفسیر کر دی۔ میں نے اتھارٹیز کوٹ کی کہ قرآن مجید کی پہلی سورت کا پہلا سبق جو دعا پر مشتمل ہے، وہ سبق بھی دامن محمدی کو تھام لینے کا سبق ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو دامن محمدی کو تھام لو اور حضور کی حدیث و سنت کو تھام لو، حضور کی اتباع کو، اطاعت کو اور حضور کی غلامی کو اپنا اسوہ اور شیوا بنا لو، کیونکہ ہدایت ساری اسی میں معصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا